اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی آیت کریمہ میں پہلے تو ایک تقابل ہم نے پچھلی آیت کریمہ میں کفار کا اور مسلمانوں کا پڑھ لیا کہ یا تو یہ ہے یا یہ ہے، فیصلہ تم خود کر لو کہ تم نے کہاں جانا ہے۔ اب یہاں پہ ان کفار کے بارے میں، اس شرک کی رد میں جو شرک لوگ کیا کرتے ہیں ان کے لیے ایک دلیل دی جا رہی ہے کہ اس دن جس دن وہ کھڑا کرے گا۔ اب مطلب یہ ہوا کہ پہلا تو پوائنٹ اس چیز کو ذہن میں بٹھانے والی بات ہے کہ پچھلی جو ہم نے 6 آیتیں پڑھی تھیں، 6-8 آیتیں، ان میں تھا کہ آخرت ہے، اس کے اوپر یقین ہے تو ٹھیک ہے۔ جن کا یقین نہیں ہے اس لیے وہ نہ وہ سنجیدہ ہوتے ہیں مذہب کے بارے میں، نہ ان کو کوئی فکر ہوتی ہے، وہ پھر من موجی زندگی گزارتے ہیں اور پھر پتہ چلے گا ان کو جس دن روز محشر آ جائے گا۔ جو فکر کرتے ہیں وہ اس کے بارے میں سنجیدہ بھی ہوتے ہیں، وہ ان کو ٹائم بھی نکالتے ہیں اور ہمیشہ محنت اسی کام کے لیے کرتے ہیں جو فانی چیز، جو ابدی چیز ہے، جو رہنے والی ہے۔ اس فانی دنیا کے لیے تو وہ یہی مسلمان کو کہا گیا ہے ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو اور چلے جاؤ۔ اب جن کو کوئی فکر نہیں ہے وہ اللہ کے علاوہ 10 دروازے اور دیکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ 10 جگہوں پہ جا کے ٹکریں مارتے ہیں۔ جب ان کو کوئی مصیبت ہوتی ہے، جب انہوں نے کچھ مانگنا ہوتا ہے، جب انہوں نے عبادت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ جس سے مانگا جائے اس کی عبادت پہلے کرو گے تو وہ تجھے دے گا، پہلے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو تمہیں دے گا۔ تو وہ اس کے علاوہ جن کو پکارتے تھے، اور آج کے دور میں، پرٹیکولرلی آج کے دور میں ہم نے یہ بنا لیا ہوا ہے کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور شریک بھی ہیں، اللہ کے سفارشی بھی کچھ اور ہیں جو ہماری وہاں پہ جو وہ شفاعت کریں گے۔ ہم ان سے کہیں گے، ہم ان سے کہیں گے، وہ اللہ سے بات کر کے ہمارے مطلوبہ نتائج ہمیں دے دیں گے۔ ہماری بیماریاں کا ٹھیک کرنے کا ذمہ ان کو دیا ہوا ہے، ہم نے اولاد دینے کا ذمہ ان کو دیا ہوا ہے، بارشیں برسانے کا ذمہ ان کو دیا ہوا ہے، ساری چیزیں، فصل اچھی ہو اس کے لیے بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے کہ اگر میری فصل اچھی ہوئی تو فلاں جگہ کے اوپر جو ہے میں اتنا جو ہے وہ نظر جو ہے چڑھاؤں گا، اور وہ ہم پہلے سے اس سے بڑھ کے شرک اور کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ آیت کریمہ دوسری جگہوں پہ بھی بہت ساری جگہوں پہ لکھی ہوئی ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور اس دن، یحشر لفظ کس سے ہے؟ ہے شین رے، معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ اور جس دن وہ جمع کرے گا ان کو، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، جن کو وہ پوجتے تھے اللہ کے سوا، فَيَقُولُ، پس فرمائے گا وہ، انتم، استفہامیہ استعمال ہوا ہے، کیا؟ انتم، تم ہی تھے، یہ تم جو ہے وہ ماضی میں جو ہے وہ اس کا ترجمہ ہے، اضللتم، اضلال ان سے، جس کا معنی مادہ وہی ہے، گمراہ کرنا۔ کیا گمراہ کیا تم نے؟ اب دیکھیے، اگر ایک ہی کلمہ ہم مانی ہوں اور وہ مسلسل آ جائے تو یہ زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیا تم ہی تھے جس نے گمراہ کیا بندوں کو؟ عبادی، میرے بندوں کو، ہؤلائی، ان سب کو، ہؤلائی جمع کا صیغہ ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی۔ مذکر ہوتا ہے ہذا، ایک، ہذان، دو، ہؤلائی، یہ سب۔ اسی طرح مؤنث کے لیے ہوتا ہے ہذہی، یہ ایک مؤنث، ہاتان، یہ 2 مؤنث ہیں، اور ہؤلائی، یہ سب مؤنث ہیں۔ کیا تم ہی تھے جس نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ اب یہ ایک بات ذہن میں یہ بٹھا لی، یہ سوال بتوں، پتھروں، درخت، شجر، قمر، شمس وغیرہ سے نہیں پوچھا جا رہا، یہ ان سے پوچھا جا رہا ہے جن کو دوبارہ اٹھایا گیا ہے، جن کو تم اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ساجی بنا رہے ہو۔ کیونکہ وہ، اور ایک روایت ہے، لیکن یہ کہ یہ ان سے بارے میں جن کو یوم یحشرہم، جس دن اکٹھا کرے گا، اٹھائے گا، وما یعبدون من دون اللہ، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے۔ کیا تم تھے جنہوں نے میرے بندوں کو گمراہ کیا، میرے ان سب بندوں کو؟ ام، یا ہم ضلوا السبیل، یا خود ہی راہ کھو بیٹھے تھے، یا خود ہی گمراہ ہو گئے تھے۔ ضلوا وہی زلال سے ہی ہے، وہ زواد لام لام، سبیل راہ، یا تم نے گمراہ کیا تھا ان کو، یا تم نے بھٹکایا تھا، یا یہ خود بھٹک گئے تھے۔ قالو، وہ کہیں گے۔ اب ان سے مراد کون ہے؟ ان سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام۔ پوچھا جائے گا، تو نے کہہ کے آیا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا کہو؟ تو کہہ کے آیا تھا مجھے کہ جو ہے وہ میں رب ہوں، مجھے پوجا کرو، یا میں 3 میں سے ایک ہوں؟
عزیر علیہ السلام کو فرشتوں کو بھی لایا جائے گا کہ ہاں تم نے کہا تھا ان کو پوجا کرو میری. قالو وہ کہیں گے سبحانک پاک ہے تو اس بات سے، ما کانا نہیں تھا، یمبغی لائق ہمارے، انبغاء ان سے. اگر ہم اس کو لفظ کھولیں تو لفظ کیا بنتا ہے؟ یہی بنتا ہے. اس کا معنی کہ ہم کیسے بغاوت کر سکتے تھے، ہم کیسے جو ہے وہ ہمارے لائق تھا، ہمیں یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم کر لیتے. ما کان ینبغی نہیں تھا ہمارے لائق، ہم نہیں تھے اس کے سزاوار، لنا لیے ہمارے، ان نتخذ یہ کہ ہم، نتخذ نون علامات مضارع لگا ہوا ہے، لفظ کیا ہے؟ وہی اتخذ، اتخذ بنا لینا، پکڑ لینا، کہ ہم پکڑ لیتے، ہم بنا لیتے، من دونے کا سوائے تیرے، من اولیاء کوئی اور دوست. ہمارے لیے کیسے ممکن تھا کہ ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ اپنا حامی، اپنا دوست جو ہے وہ بنا لیتے. ولیکن تو پھر اللہ میاں اس وقت پوچھے گا اچھا پھر یہ ان کو کیا ہوا؟ ولیکن کہیں گے ہمارے خیال میں، حالانکہ اللہ بہتر جانتے ہیں اس بات کو، لیکن وہ اپنی رائے دیں گے. ولیکن اور لیکن متعتہم. اب اس میں سے لفظ کھول لیں اگر تو آرام سے مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ لفظ ہے متاع. متاع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مال، دولت، زندگی کی ساری. یہ تا لگا ہوا ہے، ضمیر لگی ہوئی ہے ان کے لیے. متعتہم تو نے ہی مال دیا تھا ان کو، تو نے ان کو رج مستیوں کے لیے جو ہے وہ مال دیا تھا، ان کو جو ہے یاشیاں کروائی تھیں ان کو بھی. ولیکن متعتہم اور تو نے ان کو مال دیا، آپ نے مال دیا ان کو. وآباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو، تو نے آپ نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو اتنا آسودہ کر دیا. کیا کیا؟ حتی نسوا الذکر، وہ بھول گیا پھر تیری یاد، پھر وہ نصیحت بھول گئے. نسو نسیان اسی سے ہمارا لفظ ہوتا ہے. یہاں تک کہ بلا دیا انہوں نے ذکر تیرا، یہاں تک کہ تیری نصیحت انہوں نے بلا دی. وَقَانُوا اور تھے وہ، ہو گئے قومن بورا، ہلاک والے والی قوم. انہوں نے اپنے اعمال ایسے کر لیے ہلاک ہو جانا. برا ویسے کہتے ہیں شورش زدہ زمین کو جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب یہ کامن کی صفت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہونے والے. وَقَانُوا قومن بورا اور وہ ہو گئے ہلاک ہونے والے. فقط اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے پس بلا شبہ کذبوکم جھٹلا دیا تم کو، بما تقولون وہ جو تم کہتے تھے کہ ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، ہمارے پیچھے چلو. انہوں نے تو بما تقولون فکذبوکم بما تقولون اس پر جو تم کہتے تھے انہوں نے تو جھٹلا دیا، تمہیں جھوٹا ثابت کر دیا. فما تستطیعون پس نہیں تم استطاعت رکھتے، نہیں تم طاقت رکھتے. صرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا، لوٹنا. یہاں سے پلٹنے سے مراد ہے عذاب کو پلٹنے کی، عذاب کو ٹالنے کی. ولا نصرا اور نہ تمہیں کوئی مدد ملے گی. اب انہوں نے فقط کذبوکم بما تقولون پس جھٹلا دیا انہوں نے تمہیں جو تم کہتے تھے. فما تستطیعون صرفا ولا نصرا اب نہ تم اس کو جو ہے وہ لوٹا سکو گی اور نہ تمہیں کوئی مدد مل سکے گی. ومن یظلم اور جو کوئی ظلم کرے گا. اس ظلم کو ڈیفائن کریں پہلے کیا ہے. بیسیکلی تو یہ عدل کی ضد ہے، لیکن ظلم ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کیا جائے وہ ظلم ہے. اللہ نے جو کہا، جو بھی اللہ نے کہا ہے اس اللہ اور اس کے رسول نے اس کو رد کر کے اپنے تئیں کچھ کرنا ظلم ہے. اللہ نے کہا دوسروں کو دو، اللہ نے کہا جو ہے وہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اللہ نے کہا بتوں کی پوجا مت کرو، اللہ نے کہا آخرت پہ یقین رکھو، اللہ نے کہا میرے رسول کو مت ستاؤ. یہ جو بھی کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کی رد میں کرے گا وہ ظلم ہے. اب وہ ظلم کیا ہے؟ ہم اس کو مین صرف شرک سے جو ہے وہ لگاتے ہیں ساتھ نہیں. اس کی ڈیفینیشن، یہ لفظ بہت بڑا ہے، اس کے معنی بہت وسیع ہیں. وَمَن یظلم منکم اور جو کوئی تم میں سے ظلم کرے گا، نذقہ لفظ کس سے ہے؟ ذائقۃ سے. اذاقن معنی کیا ہوتا ہے؟ چکھانا. ذائقہ نہیں ہم لفظ استعمال کرتے، یہ وہی ہے. نذقہ نون علامات مضارع لگا ہوا ہے، ہو غائب کی ضمیر لگی ہے، ہم اس کو چکھائیں گے. عذاباً کبیرا بہت بڑا. جو بھی ظلم کرے گا، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی راہ چھوڑے گا، اپنے تئیں جو ہے وہ کچھ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ظلم کرے گا. اور ہر ظالم کو ہم بڑا عذاب جو ہے وہ چکھائیں گے. وما ارسلنا ما نافیہ استعمال ہوا یہاں پہ، اور نہیں ارسال کیا بھیجا ہم نے قبل کا آپ سے پہلے. کیا کہتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ کیسا نبی ہے، یہ بازاروں میں پھرتا ہے، یہ کھاتا پیتا بھی ہے، کوئی فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا،
یا تو یہ اس کا کوئی بھاگ ہوتا، تو یہاں پہ کہا گیا ہے وما ارسلنا، اور نہیں ارسال کیا بھیجا ہم نے قبل کا آپ سے پہلے من المرسلین کوئی رسول، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا الا مگر یہ کہ انہم بے شک وہ لیاکلون الطعام وہ کھانا بھی کھاتے تھے، یقیناً یاکلون لام لازم کے لیے استعمال ہوا، یقیناً وہ کھاتے تھے کھانا، یمشون اور وہ چلتے تھے فی الاسواق کے بازاروں میں بھی۔ یہ جیسے ایسے ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء میں وما جعلناہم، اور نہیں بنایا ہم نے جسدن کوئی جسہ، ہم نے کوئی جسم ایسا نہیں بنایا الا لیاکلون الطعام کہ وہ روٹی نہ کھائے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہہ دے جی میں جو ہے وہ سالہ سال جو ہے وہ بھوکا ہی رہتا ہوں اور ہمیں جو ہے وہ رب کھلا جاتا ہے، کوئی جسم ایسا نہیں بنایا۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے پیر شیر بنائے ہوئے جو کچھ ہے وما جعلناہم جسدن الا یاکلون الطعام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابھی تک تو کوئی ایسا جسم نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتا ہو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے نہیں کوئی بھیجا آپ سے پہلے بھی مگر مردوں میں سے۔ اور پھر یہ دوسری بات وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور وہ چلتے تھے بازاروں میں، وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے بَعْضُكُمْ بعض تم میں سے لِبَعْضٍ دوسرے بعض کے لیے فتنہ تھا۔ فتنہ کہتے ہیں فتن سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آزمائش، اس کا معنی ہوتا ہے مصیبت، اس کا معنی ہوتا ہے امتحان، اور تم میں سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا۔ کیسے آزمائش بنا دیا؟ سب سے پہلے رسول، سب سے پہلے امتحان کس کا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے، اور نبی عام طور کے اوپر جتنے بھی دیکھیں گے سوائے چند ایک ایکسیپشنز کے سارے جو ہے وہ غریب ہوتے تھے، سارے مزدور ہوتے تھے، محنتیں کرتے تھے۔ اگر وہ ہوتے پیسے والے تو پھر سارے ویسے چل پڑتے کہ چلو ہمیں اس در سے روٹی تو مل جائے گی، اس کے بعد اسے گھر جاؤ اس دربار سے روٹی تو مل جائے گی۔ تو پہلا امتحان ان کا کہ سارے نبی جو ہیں وہ دیکھتے رہے ہیں کہ لوگ اتنی مخالفت کرتے ہیں، عمریں گزر گئی ہیں، 9 سال ہو گئے ہیں، اور میرے بات پہ کوئی کیا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں، مجھ سے جو ہے وہ کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا امتحان انبیاء کرام کا لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا امتحان انبیاء کرام کا، نبیوں کا، اس کے بعد ان نبیوں کے ساتھ رہنے والے صدیقین کا، اور ان صدیقین کے بعد جو ان کے آنے والے ہیں، اور پھر آہستہ 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 دیکھ لیجئے خود، کبھی ہمارے اوپر کسی نے اسلام کے اوپر جو ہے کچھ کہا؟ کبھی کسی نے روکا کہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کبھی کسی نے روکا کہ تم زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ پہلے تو اسلام کے نام لینے کے اوپر جو ہے وہ آرا رکھ کے چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے جسم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم ریت پہ لٹا کے پتھر کی سل رکھ کے جو ہے وہ پھر کہا جاتا ہے کہو۔ کسی نے سوچا ہے؟ جو پہلے شہید تھے مسلمانوں کے میاں بیوی، میں بتانا کیا کہ ان کی کیا اس خاتون کے ساتھ کیا کیا تھا، صحابیہ کے ساتھ رکھ کے چیر دیا گیا تھا۔ تو امتحان تو آئے ہی نہیں ہمارے اوپر، تو بعض لوگوں کو تم میں سے بعض کے اوپر امتحان بنا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو صحابہ کرام ہوتے وہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ جو بڑے تھے طائف کے سردار یا قریش کے سردار کیوں نہیں مانتے تھے؟ اس لیے نہیں مانتے کہ آج ہم نے مان لیا تو ہمیں تو بلال حبشی کو کل امام بنا دیا گیا، ہمیں اس کی جو غلامی کرنی پڑ جائے گی، ہم اس کے مطاعت ہو جائیں گے، اس کے مطیع ہو جائیں گے۔ تو یہ اس لیے ہر کوئی دوسرے کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور بنایا ہم نے تم میں سے بعض کو دوسرے کے لیے جو ہے وہ آزمائش، امتحان۔ اَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اب دیکھیں یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے جس کو دیا ہوا کیا وہ شکر کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تو مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ تم میں سے بعض تم کو بعض کو امتحان بنا دیا گیا ہے تو تم صبر کرو، یقیناً کامیابی جو ہے وہ تمہارا ہی مقدر چومے گی۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہیں صبر کرنا چاہیے۔ یہ جو اذیتیں ہیں یہ عارضی ہیں، ان اذیتوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے لیے محلات تیار کر رکھے ہیں، جو ابدی زندگیاں تمہارے لیے بنا رکھی ہوئی ہیں، وہ تم انتظار کرو، تم سیدھے راستے پہ ہو۔ اور وکانا، اور ہے ربک پروردگار تیرا بصیرا، دیکھنے والا۔ اللہ کی اسماء حسنہ میں سے بصیرا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے اس کے دیکھنے کی، زمین کی تہوں میں جو ہے وہ ہر چیز وہ دیکھ لیتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں سے جو ہے وہ ہر چیز دیکھ لیتا ہے۔ تو اس کو تس و بصیرا اسماء حسنہ میں سے ایک دفعہ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے، بلکہ میں زیادہ کر ہی دی ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان کو، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ ان کو جن کو وہ پکارتے تھے سوائے اللہ کے،
اب اللہ کے سوا جس جس کو پکارتے ہیں وہ سارے جو ہیں اس دن لائن میں اللہ کے حضور جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، سارے صف بستہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ سوال اس وقت کرے گا ان سے، کیا سوال کرے گا؟ فَيَقُولُ، پس وہ فرمائے گا، أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے میرے ان سارے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ تو نے ان سارے بندوں کو کہا تھا کہ میری عبادت کرو اللہ کی چھوڑ کے، اللہ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ شریک بناؤ، اللہ کے علاوہ اس سے مانگو۔ جب یہ سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے گمراہ، تم ہی تھے جنہوں نے گمراہ کیا، ام ہم ضلوا اضلوا السبیل، یا خود ہی راہ بھٹک گئے تھے؟ قالو، کہیں گے، سبحانک، دیکھیں سب سے بڑی مثال، امن اضل، اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا، اضلو، اور اس سے بڑا اضلو افعالوں کے وزن کے اوپر، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا، ممن یدعو من دون اللہ، ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے۔ سب سے بڑا گمراہ، سب سے بڑا راستہ کھوٹا کر دینے والا وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے، جس کا ہاتھ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے پھیلتا ہے، جس کا ماتھا کسی اور کے آگے جو ہے وہ سجدے میں جاتا ہے۔ دیکھ لیجیے جا کے اس وقت درباروں پہ کیا ہو رہا ہے، سجدے ہو رہے ہیں، دین نیا ایجاد کر لیا ہوا ہے۔ ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ، ہم اصل میں متاثر ہوتے ہیں کہانیاں سن کے، ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کہانی آتی ہے تو پھر ہم بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ ہاں جی فلاں ہوا تھا تو پیر صاحب نے یہ کر دیا، فلاں ہوا تھا تو یہ کرامت ہو گئی، یہ کرشمہ ہو گیا، یہ معجزہ ہو گیا۔ معجزہ تو اللہ کے سوا جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں آتے، نبی بھی اپنی مرضی سے معجزہ نہیں لا سکتے، معجزہ اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ اسی کو دیتا ہے۔ کیا تم نے جو ہے وہ ان کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ کھوٹا کر بیٹھے تھے؟ قالو، وہ کہیں گے، سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، پاک ہے آپ کی ذات اس بات سے کہ کوئی اور آپ کے ساتھ شریک بنایا جائے، یہ ہمارے لیے نہیں تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو دوست بنا لیتے۔ یہ کیسے تھا تو ہم سے، جیسے دوسری آیت کریمہ میں کہ اللہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ مجھے تو نے اٹھا لیا تھا، مجھے کیا پتا میرے بعد وہ کیا کرتے رہیں، میں تو جب تک تھا تب تک وہی پیغام دیتا رہا جو پیغام آپ نے مجھے دیا تھا آگے پہنچانے کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی عزیر علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ وہ کہیں گے میں کیسے اللہ کا بیٹا، میں تو جو ہے وہ اللہ کا ایک بندہ تھا اور میں اللہ کا نبی تھا، اللہ کا پیغام جو ہے وہ اب تک پہنچانے کے لیے آیا تھا۔ تو اس وقت صاف کھڑے ہو کے جواب انکار کر دیں گے۔ قالوا سبحانک ما کان ینبغی، یہ میں نے 2-3 نام ویسے گنوائے ہیں، ویسے جس کو بھی وہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ پکارتے ہیں، جس کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ عبادت میں شریک کرتے ہیں، وہ سارے وہاں پہ کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اور یہاں پہ اس سے مراد جو ہے نا، وہ مراد جو ہے وہ تمام ہیں جو مرنے کے بعد الموت ہوگی، جو مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، یہاں پہ مراد وہ ہے۔ یہاں پہ بت، یہاں پہ شجر، قمر، یہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہیں، یہاں سے مراد وہی ہے یوم یحشرہم، اور ہم اس دن اکٹھا کریں گے۔ ہمارے لیے نہیں تھا، ولیکن متاعتہم وآباءہم، اور لیکن اللہ تو نے ان کی زندگیاں بڑی آسودہ کر دی تھیں، آپ نے ان کو اتنا کچھ دے دیا تھا، آپ نے تو دیا تھا ان کو کہ وہ میرا شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن انہوں نے شکر کرنے کے بجائے وہ دنیا کی رنگ رلیوں میں، دنیا کی دل فریبیوں میں کھو گئے۔ آپ نے ان کو بھی دیا، ان کے آباء و اجداد کو بھی دیا، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمیں مل کے ہی رہنا ہے، ہم اللہ کو پسند ہیں اس لیے ہمیں اللہ میاں مال دے رہا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال ان کو ان کے امتحان کے لیے دیا ہے، تو یہ دیا تھا آپ نے ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی۔ حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ تیرا ذکر بھول گئے، تیرا پیغام بھول گئے، تیرا سندیسہ جو تھا وہ بھول گئے۔ ماں کانوا قوما بورا، اور ہو گئے وہ قوم جو ہے وہ ہلاک ہونے والے۔ اور یاد رکھیے، تاریخ پڑھتے چلے آئیے، انبیاء کرام کے ساتھ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بچا لیے جاتے ہیں، وہ ہمیشہ فتح گر ہوتے ہیں، اور جتنے دوسرے ہوتے تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے عذاب کا جو ہے شکار ہوتے ہیں۔ آپ قوم لوط، ہود، صالح، کتنی قومیں جو ہیں وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے جلا وطن کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا، اس کے بعد کوئی باقی بچا جس نے یہاں اسلام نہیں لایا، یا جس کو جو ہے وہ دیسن کالا نہیں دے دیا گیا، یا جو مار نہیں دیا گیا؟ تو حق والے ہمیشہ جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں، اللہ کا دین غالب آ کے رہے گا۔ اور وہ تھے کون؟ وہ تھے کانوا قوما بورا، وہ ہلاک ہونے والوں میں سے تھے۔ فقط کذبوکم بما تقولون، بس انہوں نے تو جھٹلا دیں گے وہ تمہیں، انہوں نے تو بات ختم کر دی کہ ہم نہیں تھے۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، پس نہیں تم استطاعت رکھتے اس عذاب کو لوٹانے کی اور کوئی کسی مدد کی۔ ومن یظلم منکم، اور جو کوئی تم میں سے ظلم کرے گا، نذقہ عذابا کبیرا، ظلم کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے سر کے لاٹھی لے کے جائے وہ 4 مار دیں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر کام جو اللہ اور اس کے رسول کا کہا ہوا ہے ہم اس کو رد کر کے اپنے تئیں کچھ کرتے ہیں، وہ ظلم ہے۔
ہماری زندگی کا ہر فعل اللہ کی امانت ہے، ہماری ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنی چاہیے، نہیں چلتی تو یہ ظلم کے مترادف ہے۔ تو جس نے ظلم کیا نذقہ، ہم اس کو چکھائیں گے عذاباً کبیرہ، یہاں پہ چھوٹے موٹے کے نہیں بڑے عذاب کی بات کی گئی ہے، عذاباً کبیرہ۔ اور پھر اگلی آخری آیت کریمہ اس پارے میں کہ اس میں جو ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے کہ یہ کھاتا بھی ہے، یہ بازاروں میں پھرتا بھی ہے، شادیاں بھی کی ہیں، تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، وما ارسلنا، اس سے پہلے ہم نے کوئی نہیں ارسال کیا، من قبل کا من المرسلین، پیغمبروں میں سے ہم نے اس سے پہلے کسی کو نہیں بھیجا، الا مگر یہ کہ انہم لیاکلون الطعام، یقیناً وہ کھانا بھی کھاتے تھے، لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، اور وہ بازاروں میں پھرتے بھی تھے، وما جعلناکم بعضکم لبعض فتنہ، اور بنایا ہم نے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش، امتحان بنا دیا تمہیں، اتصبرون، تم صبر کرتے ہو کیا تم انتظار کرتے ہو کہ جب کہہ دیا کہ حق کا بول بالا ہوگا تو تمہاری جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ تمہارے قدم چومے گی، تو صبر کرو، اتصبرون وکان ربک بصیرا، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو بے فکر رہو، اللہ تمہارے ان کاموں کا صلہ تمہیں ضرور دے گا، اللہ ان کو ضرور پکڑے گا جو تمہارے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارا 17واں پارہ جو 18واں ختم ہوا، 18واں ختم ہوا، کل سے انشاءاللہ جو ہے وہ، کل سے نہیں ہم اس کے ریویژن کریں گے، اور پھر اس کے منڈے سے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ 19واں پارہ شروع کریں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، جس راہ پہ ہمیں اللہ نے چلایا ہے یہ اس کی مہربانی، یہ اس کی رحمت ہے، وہ دیکھ کے ہی چلاتا ہے، اللہ انشاءاللہ ہمیں منزل پہ بھی پہنچا دے گا۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا اللہ تیری رحمت، یا اللہ تیری رحمت کے صدقے آج ہم نے 18واں پارہ مکمل کر لیا، اس کی تشریح مکمل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ اس میں سے ہماری غلطیاں کوتاہیاں جو ہیں وہ معاف فرما دے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دے، ہم سب کا یہاں پہ آنا قبول فرما لے۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہ اس کو مکمل کرنے کی ہمت اور توفیق دیں۔ اللہ ہم ایک دفعہ اس کو جو ہے وہ تیری راہ میں ایک دفعہ اس کو جو ہے وہ ہم پڑھ لیں، کم سے کم ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے ایک دفعہ تو پڑھا تھا، اللہ ہمیں اس کو مکمل کرنے کی ہمت اور توفیق دیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین، جزاک اللہ خیر۔